الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيدناه بأيده أيدناه بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا مقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں تو شاہی ہے نہیں تیرا نشیمن قصر شاہی کے گنبد پر نہیں تیرا نشیمن قصر شاہی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اور اراکین کمیٹی اور آپ تمام حضرات جس جذبہ صادقہ کے ساتھ اس مبارک و مسعود جلسے میں تشریف لائے یقیناً آپ کے دلی جذبات اور کیفیات یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ بیٹھے تو شکور پور کے ایک جلسہ گاہ میں ہے دہلی شہر کے ایک بستی کے جلسے میں بیٹھے ہیں مگر دل ہمارا گنبد خضرا کی چھاؤں میں مزے لے رہا ہے ہمارے جذبات نسیم طیبہ سے متاثر ہو رہے ہیں تو یہ بیجا نہیں ہوگا بلکہ کہنے والے نے تو کہا تھا واللہ یہ میرے جذبہ صادق کا اثر ہے واللہ یہ میرے جذبہ صادق کا اثر ہے بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے اور مکین گنبد خضرا سے اتنا عشق پیدا کرو اتنی محبت پیدا کرو کہ وہ اپنی قبر پاک میں سے بیٹھ کے ہمیں ملاحظہ فرمائیں اور کہیں کہ فلاں میرا امتی وہاں میرا ذکر کر رہا ہے وہاں میرے رب کی یاد کر رہا ہے اللہ اکبر اگر یہ رشتہ محبت قائم ہو گیا تو قسم خدا کی آپ یہاں بھی کامیاب ہیں وہاں بھی کامیاب اسی رشتے کو بڑھانے کی ضرورت ہے ہم نے نعرے بہت لگائے بہت پارٹیوں کے جھنڈے اٹھائے بہت سے ہم نے دل بنائے مگر جس نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے اس نے دل بنائے اور جھنڈا اٹھوایا تو وعدہ لا شریک کا جھنڈا اٹھوایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا اٹھوایا اور جب یہ جھنڈا اٹھا چار دانگے عالم میں گیا قسم خدا کی دنیا کے ایک ایک حصے میں یہ پیغام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گونجا عربستان سے نکلا مکے کی وادیوں سے نکلا اللہ اکبر مکے کی وادیوں اور زمانے میں پھیلتا گیا عربستان کے علاقوں میں گیا حجاز میں گیا طائف میں گیا یمن میں گیا بصرہ میں گیا مصر و شام میں گیا افریقہ میں گیا سوڈان میں گیا ہندوستان میں آیا چائنا کی سرزمینوں پہنچا رشیا
رشیا کے ریگزاروں میں پہنچا، سائبیریا کے برفزاروں میں پہنچا، اللہ اکبر آذربائیجان کی گھاٹیوں میں پہنچا، دنیا کے حصوں میں پہنچا، یورپ کی وادیوں میں پہنچا، امریکہ کے خطے میں پہنچا، ہندوستان کی سرزمینوں میں پہنچا۔ ہم نے ہندوستان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اللہ اللہ۔ یہاں آنے والوں نے آنے کے بعد اپنے گھر نہیں بنائے، اپنے محل نہیں بنائے، تاج محل بنا ہے، بلا شبہ دنیا کی عظیم عمارت ہے، لیکن تاج محل بعد میں بنا ہے، ریڈ فورٹ بنا ہے، لال قلعہ بنا ہے، لیکن بعد میں بنا ہے، قطب مینار بنا ہے، بعد میں بنا ہے، محل بنے ہیں، بعد میں بنے ہیں۔ اللہ اللہ، مسلمانوں نے سب سے پہلے گنگا و جمنا کے پانیوں سے وضو کر کے مسجدیں بنائی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، گنگا کے پانی سے وضو کر کے اللہ کا نام بلند کر کے اسی سرزمین پہ سجدے کیے ہیں۔ افریقہ کے ریگزاروں میں ہم نے اپنے محل بعد میں بنائے، سلطنتیں بعد میں بنائی، حکومتیں بعد میں بنائی، اپنی حویلیاں بعد میں بنائی، لیکن وہاں کے ریگزاروں سے تیمم کر کے ہم نے پروردگار کا گھر پہلے بنایا ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ پہلے کیا ہے۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان جشتی نہ تھی نظروں میں جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں۔ اس عشق نے ہمیں کائنات میں عزت دلائی، جو ہم نے عشق اللہ سے کیا اس کے نبی سے کیا، اور جتنا عشق بڑھا تو قحافہ کے بیٹے ہیں ابو بکر نام ہے، لیکن عشق رسالت میں اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ اللہ نے انہیں صدیق کا خطاب عطا کر دیا۔ خطاب کے بیٹے ہیں، مکہ میں بکریاں چلاتے ہیں، لیکن دامن اسلام میں آئے تو عشق اتنا بڑھا کہ ان کی رائے کے مطابق رب نے قرآن نازل کر دیا، وحی الہی ان کی رائے کے موافق نازل ہو گئی۔ عثمان ایک سرمایہ دار کے بیٹے ہیں، عفان کے بیٹے ہیں، لیکن جب نبی سے محبت کی، خدا کے احکام سے الفت کی، تو انہیں خطاب ملا بارگاہ مصطفیٰ سے ذوالنورین کا۔ دکھتی آنکھوں والا ایک بچہ ہے جس کا نام علی ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، آشوب چشم کا شکار رہتا ہے، لیکن مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اور اتنی الفت کی کہ جہاں مصطفیٰ کا سایہ ہے وہاں علی اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ تو انہیں فاتح خیبر بنا دیا گیا، مدینۃ العلم کا دروازہ بنا دیا گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جتنا ہم نبی سے الفت کریں گے اتنا ہی ہمارا ایمان جیلا پائے گا، اتنا ہی ہم زمانے میں رب کی رحمتوں کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اور نبی سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، یاد رکھیے۔ ارے نبی سے محبت ہی تو تھی، مدینہ پہنچے مسلمان، نبی ٹھہرے حضرت ایوب انصاری کے مکان میں، ارشاد فرمایا کہ ہمارا گھر ہے لیکن اللہ کا گھر کہاں ہے؟ ایک جگہ تجویز کی گئی، اب اس جگہ پہ صحابہ کرام کھجوروں کے تنے کھینچ کے لاتے ہیں جنگل سے، پتیاں لاتے ہیں، مٹی اور پتھر اکٹھا کیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت گارا دے رہے ہیں، کبھی پتھر دے رہے ہیں، اللہ اکبر، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے اور اللہ کا فضل برس رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مسجد بنانا مصطفیٰ کی سنت ہے، جو مسجد بنائے گا اللہ کے نبی کے کام میں شریک ہو جائے۔ یہ کعبہ ہے، کعبہ جہاں ایک نیکی کرو 1 لاکھ کا ثواب پاؤ۔ یہ چٹیل میدان تھا، بے آب و گیا جگہ تھی، صحرائی صحرا تھا، نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی جاندار تھا، وادی غیر ذی زرع تھی، سایہ بھی نہیں،
لیکن جب وقت کے پیغمبر نے پتھر رکھ دیا یہاں اور کعبہ بننے لگا تو اللہ نے اس شہر کو شہر امن بنا دیا. کس وجہ سے کہ پیغمبر نے اپنی غلامی کا اپنے رب کی بندگی کرتے ہوئے یہاں پہ اس کی عبادت کے لیے گھر بنایا ہے, محبتوں سے بنایا ہے. تو اس شہر کو رب نے شہر امن بنا دیا ہے, اس علاقے کو رب نے علاقہ امن بنا دیا ہے, اس جگہ کو رب نے عزت کی جگہ بنا دیا ہے, اس جگہ کو رب نے عظمت کی جگہ بنا دیا. مسلمانوں, مسجد دنیا میں مصطفیٰ کہتے ہیں سب سے زیادہ اچھی جگہ کوئی ہو سکتی ہے تو وہ مسجد ہے. مسجد بنانا, مسجد میں تعاون کرنا, مسجد میں حصہ لینا, یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ. نبیوں کا طریقہ ہے, صحابہ کا طریقہ ہے, علماء کا طریقہ ہے, صوفیہ کا طریقہ ہے, پوری امت کا طریقہ ہے. اگر مسجد بنے اور مسلمان اس میں اپنی محنت کی کمائی لگا دے تو آپ سنو, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی, اگرچہ وہ تھوڑا سا ہی حصہ اس کا کیوں نہ ہو, لیکن اسے بدل کیا ملتا ہے, اسے اس کا بدلہ کیا ملتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر ہم سب کے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من بنا للہ مسجدا فبنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اس کے لیے اللہ نے جنت میں محل بنا دیا. بہت لمبی تقریر نہیں کرنا ہے. مسجد ہوتی ہے عبادت کرنے کی جگہ, سجدہ کرنے کی جگہ. تو ہمیں سجدے بھی کرنے ہیں. پیشانی میں ہماری سجدے مچل رہے ہوں, انہیں کوئی مرکز چاہیے, تو مرکز ہے مسجد. اور جب مسجد میں آدمی جاتا ہے تو معلوم ہے کیا ہے, گناہوں سے لتھڑا ہوا انسان, خطاؤں کا مارا ہوا انسان, ظلم و طغیان کی سرکش لہروں سے لتھڑا ہوا انسان, دنیا میں گناہ پہ گناہ کرنے والا انسان. جب کبھی مسجد سے آواز آتی ہے حیا علی الصلاۃ, حیا علی الصلاۃ, حیا علی الفلاح, حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف. اور یہ گناہوں سے آلودہ انسان اپنے رب کی محبت سے سرشار ہو کے, نادم ہو کے, اپنے ضمیر سے اللہ اکبر متاثر ہو کے اپنے قدم مسجد کی طرف بڑھا دیتا ہے. تو گناہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں, گٹھلیاں انسان کے ساتھ گناہوں کی ہوتی ہے, اور گناہ لکھنے والے فرشتے بھی ساتھ میں ہوتے ہیں. لیکن جب یہ مسجد کے قریب پہنچ جاتا ہے اور مسجد کے دروازے پہ پہنچتا ہے تو یہ فرشتے اس کے کاندھوں سے گناہوں کا بوجھا اتار لیتے ہیں. آواز بڑھا دے بیٹا. گناہوں کا بوجھا اتار لیتے ہیں اور یہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے. مسجد میں نماز پڑھتا ہے, دعا مانگتا ہے, واپس آتا ہے. فرشتے پھر اس کا وہ بوجھا اس کے کاندھے پہ رکھنا چاہتے ہیں. تو رب فرماتا ہے میرے فرشتوں سنو, یہ میرا بندہ. بس صحیح ہے بیٹا, بہت اچھی آواز ہے. فرشتوں سنو, میرا بندہ لائق دنیا سے کٹ کے آیا, دوستوں کی محفل چھوڑ کے آیا, دکان چھوڑ کے آیا, مکان چھوڑ کے آیا, گھر میں ہمکتے بچے چھوڑ کے آیا, خوبصورت بیوی چھوڑ کے آیا, بیمار باپ کو چھوڑ کے آیا, علیل والدہ کو چھوڑ کے آیا, گھر میں کھانا تازہ گرم کھانا چھوڑ کے آیا, میرے لیے مارکیٹ میں دوستوں کی محفل چھوڑ کے آیا میرے لیے. تو اب میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا بندہ دنیا کے علائق سے کٹ کے میرے دربار میں آئے اور جب واپس جائے تب بھی گناہگار ہو کے جائے. اب میں نے اس کے سابقہ سب گناہ بخش دیے ہیں. ہم اور آپ مسجد کی حیثیت نہیں جانتے. مسجد کی وہ حیثیت ہے, سرکار نے فرمایا کہ ایک نماز پڑھی اور دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھ گیا, خالی بیٹھا ہے, لیٹ گیا, نیند آ گئی, سو گیا,
لیکن نیت یہ ہے دوسری نماز پڑھ کے جاؤں گا، تو مصطفیٰ کہتے ہیں اس وقت سے اب تک کا سب وقت اس کا عبادت میں، سبحان اللہ، سب وقت عبادت پہ ہے۔ مگر ہم کب عبادت کریں گے؟ کب ہمیں ہوش آئے گا؟ کب ہماری عقل بیدار ہوگی؟ اور عبادت کے لیے چاہیے مسجد۔ بہت اچھا فیصلہ کیا اراکین کمیٹی نے کہ مسلمانوں کے سجدوں کو ایک مرکز دینے کے لیے اللہ کا گھر بننا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ کام ہے جس کام سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارا سب سے پہلا کام مسجد ہے۔ گھر بنے نہ بنے، دکان بنے نہ بنے، پلاٹ ملے نہ ملے، زمین ہو یا نہ ہو، لیکن مسجد ہوتی ہے جس بستی میں تو یقین جانو کہ وہاں کے مسلمانوں پہ عذاب الہی نہیں آتا۔ میں عرض کروں حضرت امام رازی اپنی تفسیر میں جب الحمد شریف کی تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں تو ایک واقعہ رقم تراز کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب کسی بستی میں گناہ بڑھ جاتے ہیں، جوا شراب بڑھ جاتی ہے، ظلم بڑھ جاتا ہے، کم تولنا شروع کر دیتے ہیں، ڈانڈی مارنا شروع کر دیتے ہیں، جیب تراشنا شروع کر دیتے ہیں، قتل و قتال بڑھ جاتا ہے، فساد ہونے لگتا ہے، جھوٹ عام ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے مال کو ہضم کرنے کی ترکیبیں بنانے لگتے ہیں، تو ایسی بستی پہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، نیک کام سے دور ہو جاتے ہیں، تو اللہ ارشاد فرماتا فرشتوں جاؤ اور اس بستی کو جا کے صفحہ دہر سے نیست و نابود کر دو، اس بستی کا اللہ اکبر قلع قمع کر دو۔ فرشتے اللہ کا حکم لے کے بستی کو تباہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور بستی کو چاہتے ہیں کہ تباہ کریں۔ چار فرشتے چاروں کونوں پہ بستی کے جا کے اللہ چاہتے ہیں کہ بستی کو تباہ کر دیں، بستی کو برباد کر دیں، بستی کو ملیا میٹ کر دیں، بستی کو صفحہ دہر سے مٹا دیں۔ اس لیے گناہگار بستی ہے، اس لیے سیاہکار بستی ہے، اس لیے جواری بستی ہے، اس لیے شرابی بستی ہے، اس لیے کم تولنے والوں کی بستی ہے، اس لیے کہ ڈانڈی مارنے والوں کی بستی ہے، جھوٹ بولنے والوں کی بستی ہے، ظلم کرنے والوں کی بستی ہے۔ یہ ابھی فیصلہ کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ کون سے کونے سے بستی کو پلٹا جائے۔ ایسے عالم امام رازی فرماتے ہیں کہ اسی بستی سے، مسجد سے اللہ اکبر ایک بچے کی، اللہ پر ایمان رکھنے والے ایک بچے کی آواز آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ اکبر، یہ آواز آتی ہے، نونہال کی آواز آتی ہے، چھوٹے بچے کی آواز آتی ہے، پوری بستی خدا کو بھولی بیٹھی ہے، پوری بستی خدا کا نام لینے سے عاجز ہے، اللہ گناہوں میں لٹھلی ہوئی ہے بستی، لیکن ایک بچہ ہے جو الحمد پڑھ رہا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں جس بستی میں الحمد پڑھنے والا ایک ہی صحیح بچہ موجود ہے، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی اس بستی کو ہم صفحہ دہر سے مٹا ڈالیں، اس کا صفحہ دہر سے نام و نشان مٹا ڈالیں۔ واپس بارگاہ مولا میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے پروردگار تیرے حکم سے ہم گئے تھے وہاں، بلا شبہ وہاں خائن رہتے ہیں، بلا شبہ وہاں زانی رہتے ہیں، بلا شبہ وہاں تارک نماز ہیں، بلا شبہ تیرا تذکرہ کرنے والا وہاں کوئی نہیں ہے، مولا شرابی وہاں ہے، جواری وہاں ہے، جیم تراش وہاں ہے، اللہ اکبر لٹیرے وہاں ہے، چور وہاں ہے، ڈاکو وہاں ہے۔ پروردگار ہم اس بستی کو تباہ کرنے والے تھے کہ تیرے عظمت والے نام کو ایک بچہ لینے لگا۔ اس نے کہا تمام تعریفیں ثابت ہیں اس پروردگار کے لیے جو تمام کائنات کا مالک ہے، جو تمام کائنات کا رب ہے، اللہ۔ انہوں نے کہا وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ وہ بچہ پڑھ رہا تھا، بے شک وہی قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، بے شک ہم اسی سے مدد بھی مانگتے ہیں، اسی کی پوجا بھی کرتے ہیں، اللہ۔ پروردگار جب ہم نے اس بچے سے یہ تیرا سنا کلام سنا تو ہماری غیرت نے کہا کہ ہم اس بستی کو عذاب نہیں دے سکتے۔ رب نے فرمایا فرشتوں ایک بچے نے الحمد شریف پڑھ دی، سورہ فاتحہ پڑھی،
تو تم واپس آ گئے. میں تو ارحم الراحمین ہوں, میں تو احکم الحاکمین ہوں, میں تو تمام کائنات کا پالنہار ہوں. پھر میں کیسے گوارا کروں گا کہ اس بستی میں جہاں میرا نام لینے والا موجود ہے, مجھے رحمان رحیم کہنے والا موجود ہے, قیامت کے دن کا بادشاہ ماننے والا موجود ہے, میں اس بستی کو تباہ کروں؟ جاؤ, میں نے اس ایک بچے کے صدقے میں پوری بستی کی مغفرت کر دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, دن رات میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, رزق خدا کھایا کیا, فرمان حق تعالی کیا, شکر کرم کر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, ڈر تھا کیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا, دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میں عرض کرنا چاہوں گا, ایک مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا بچہ تلاوت کر رہا ہے تو رب اس بستی کو عذاب دینے سے رب کے فرشتے باز آ جاتے ہیں, اور جب یہ رب کے سامنے بیان ہوتا ہے کہ بچہ تیرا نام لے رہا ہے تو اللہ اس بستی کے ایک ایک بندے کو بخش دیتا ہے. تو جب آپ مسجد بناؤ گے, مسجد میں عبادت ہوگی, مسجد میں اذان ہوگی, مسجد میں تلاوت ہوگی, مسجد میں تراویح ہوگی, مسجد میں جمعہ ہوگا, تو آپ سمجھ سکتے ہیں آپ پہ آپ کے رب کی کس قدر رحمت برسے گی. اب جب مسجد بنے گی, میں چندے کا اعلان نہیں کر رہا ہوں, نہ چندہ مانگ رہا ہوں, یہ تو آپ کی مسجد ہے, آپ بنائیں گے, آپ خود ہی اس کا خیال بھی رکھیں گے. مگر میں ایک وعدہ لینا چاہوں گا, تقریر پھر انشاءاللہ جب آپ مسجد کی سنگ بنیاد ڈالیں گے اس دن دل بھر کے تقریر کروں گا, مائک بھی اچھا ہوگا میرے مطلب کا, تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت باغ ہوگی. صرف ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جب مسجد بنے گی, اللہ چاہے گا تو دم بھر میں بن جائے گی, آپ ہی سے بنائے گا, تو اس مسجد کا ساتھ کون کون دے گا وہ ہاتھ اٹھا لے, اور دونوں ہاتھ اٹھا دو آج, تاکہ یہ علماء بھی گواہ ہو جائیں اور رب کی رحمت بھی گواہ ہو جائے. مال سے بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ, اور اپنی ذات سے بھی ساتھ دیں گے, زبان سے بھی ساتھ دیں گے, اور اپنے وقت سے بھی ساتھ دیں گے, اور جب مسجد بن جائے گی تو اپنے سجدوں سے مسجد کا ساتھ دیں گے, اپنی عبادت سے ساتھ دیں گے. آپ تیار ہیں؟ چندہ آپ کتنا دیں گے وہ میں نہیں کہتا, وہ تو اللہ جس سے جتنا دلائے گا وہ اللہ جانتا ہے. مگر مجھے اتنا معلوم ہے مسلمانوں میں ابھی یہ جذبہ موجود ہے, اور یہ تو مرد ہیں ماشاءاللہ, اسلام کی تو بیٹیاں ایسی ہیں کہ جب اسلام پہ وقت پڑا ہے تو انہوں نے اللہ کے گھر کے لیے اپنا زیور اتار کے دے دیا. معلوم ہے مسجد نبوی کا چندہ ہو رہا ہے, اللہ کے نبی نے اعلان کیا, غریب صحابہ ہیں لیکن عورتوں نے اپنی بالیاں اتار کے مسجد کے چندے میں دے دی. تو مرد بھی اپنے موبائل 1.5-2 لاکھ والے نہیں خریدیں گے ایک مرتبہ, اچھی گاڑیاں 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کی نہیں خریدیں گے. مجھے یقین ہے اپنے نبی کی امت پہ, یہ نبی کی امت کے شہزادے ہیں, ان پہ یقین ہے, اور اسلام کی بیٹیاں جو نبی کی امت کی شہزادیاں ہیں ان پہ بھی یقین ہے کہ جب مسجد بنے گی یہاں پہ تو کمیٹی والے اور محلے کے ذمہ داروں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمارے بیٹے نے زیادہ چندہ دیا ہے, یا ہماری بیٹی نے زیادہ چندہ دیا ہے, ہمارے بیٹے نے زیادہ چندہ دیا ہے, یا ہماری بہو نے زیادہ چندہ دیا ہے, ماں نے زیادہ چندہ دیا ہے, یا باپ نے زیادہ چندہ دیا ہے. بیٹی کہے گی میرے پاس جو ہے یہ اللہ کے گھر کے لیے لے جاؤ, بیوی کہے گی جو ہے اللہ کے گھر کے لیے لے جاؤ, ماں کہے گی زمانے کی کمائی میں نے جوڑ کے رکھی ہے مگر یہ اللہ کے گھر کے لیے لے جاؤ. جوان کہے گا موبائل نہیں لاؤں گا, میں پیزا نہیں کھاؤں گا, میں ہوٹل میں پارٹی نہیں کراؤں گا, بلکہ اس ہفتے کی کمائی مسجد کو دوں گا, اس مہینے کی کمائی مسجد کو دوں گا, میں ٹور پہ نہیں جاؤں گا, میں پکنک مکانے نہیں جاؤں گا, اس سال جتنی مرتبہ باہر کا ٹور بننا تھا وہ سب کی کمائی
کمائی اللہ کے گھر کو دے کے جاؤں گا. بوڑھا کہے گا میں اللہ اللہ میں اپنی دوائیاں کم کر لوں گا لیکن اللہ کے گھر کو بنا کے دم لوں گا. جوان کہے گا میں اپنے کپڑے کم بناؤں گا لیکن اللہ کا گھر بناؤں گا. اور جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو قسم خدا کی آپ یاد رکھیے کہ لمحوں میں انشاءاللہ آپ کی مسجد تعمیر ہو جائے انشاءاللہ. بس شرط یہ ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. معزز حاضرین، شکور پور کے مسلمانوں کے کھلے کھلے روشن چہرے دیکھ کے دلی مسرت ہے. آج حال یہ ہو گیا ہے کہ آدمی چندہ لینے جاتا ہے تو بچے سے کہلوا دیتا ہے کہ یہ 20 روپے 50 روپے 100 500 روپے لے جاؤ اور دیا ہو. مولانا صاحب پوچھتے ہیں ابا کہاں گئے تو کہتا ہے ابا نے کہلوایا کہ ابا گھر پہ نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ابا نے کہلوایا ہے کہ ابا گھر پہ نہیں ہے آپ یہ پیسے رکھ لیجئے. تو ایسا تو نہیں کریں گے آپ. ایک یہ وعدہ اور کر لیجئے تھوڑا دیں زیادہ دیں لیکن جب مسجد کا چندہ ہو تو ایسی بھیڑ لگے یہ دیوانے ہیں مستانے ہیں مصطفیٰ کے اور اللہ کا گھر بنانے چلے ہیں تو اپنا مال بھی دے رہے ہیں وقت بھی دے رہے ہیں زبان بھی ہلا رہے ہیں محنت بھی کر رہے ہیں. تو جب آپ کا بھیڑ چلے گی آپ کی تو ادھر آپ کی بھیڑ اٹھے گی ادھر رب کے فرشتے آئیں گے اور ادھر اللہ اپنے کرم کے خزانے کھول دے گا آپ کی مسجد تعمیر. ہمارے استاذ گرامی مناظر اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ جوکھن پوری فرماتے ہیں کمیٹی کو ایک پیغام بھی ہے اور عمل بھی کرنا کہ اس زمانے میں روپے کا چندہ بہت آسان ہے انسانوں کا چندہ بہت مشکل ہے. جس نے انسان اکٹھے کر لیے وہ روپے کا چندہ بھی کر لے گا. اچھے دیانتدار محنتی دین کا درد رکھنے والے نبی سے الفت رکھنے والے لوگ اپنے گردا گرد اکٹھے کیجئے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب آپ یہاں ایک اینٹ لگائیں گے تو دلی کی سب مسجدوں سے آپ کے لیے دعا کی جائے گی کہ اللہ اس مسجد کو بھی کامیاب کر. وہ دن آئے گا مگر خدا را ایسا نہ ہو کہ اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے باتوں سے من موہ لیتا ہے گفتار کا تو غازی ہے پر کردار کا غازی بن نہ سکا. تو مسجد بناؤ لیکن سجدے کی تڑپ لے کے بناؤ عبادت کا جذبہ لے کے بناؤ اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ لے کے مسجد بناؤ. آپ ادھر مسجد بنائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا محل جنت میں بنائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.